بسم اللہ الرحمن الرحیم AR نیوز کے ساتھ میں نوید بٹا ویسی السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سچ تو یہ ہے۔ ناظرین کرام، کارل ٹکر ایک امریکن طوائف کے گھر پیدا ہوئی۔ ولدیت کے خانے میں اس کی ماں کا نام ہی لکھا گیا۔ گندے ماحول اور عدم توجہ کی وجہ سے 8 سال کی عمر میں اس نے سگریٹ نوشی شروع کر دی اور بمشکل 10 برس کی عمر میں اس نے چرس پینا شروع کر دی۔ پھر 1983 کی وہ رات آ گئی جب اس نے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کر ایک جوڑے سے موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش میں اس جوڑے کو ہلاک کر دیا اور دونوں فرار ہو گئے، لیکن چند ہی ہفتوں میں پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ مقدمہ چلا اور ٹیکساس کی عدالت نے دونوں کو سزائے موت سنا دی، جس کے بعد اپیلوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسی دوران اس کا بوائے فرینڈ جیل میں بیمار ہو کر انتقال کر گیا اور وہ تنہا رہ گئی۔ جیل حکام کو اس حادثے کا کوئی علم نہیں جس نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ وہ لڑکی جو بات بات پر جیل حکام کو ننگی گالیاں دیا کرتی تھی، وہ اپنا زیادہ تر وقت بائبل کے مطالعہ میں گزارنے لگی۔ وہ نشئی عورت جو ہر وقت سگریٹ اور شراب کا مطالبہ کرتی رہتی تھی، اب زیادہ تر روزے میں رہنے لگی۔ اب خدا اور مسیح کے سوا کسی کا نام لینا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ایک طوائف زادی قاتلہ کی جگہ مبلغہ بن گئی، ایک ایسی مبلغہ جس کے ایک ایک لفظ میں تاثیر تھی۔ پھر اس نے جیل میں ہی شادی کر لی اور تبلیغ اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا۔ اس کی بدلی ہوئی شخصیت کی مہک جیل سے باہر پہنچی تو اخبار پورٹر جیل پر ٹوٹ پڑے اور امریکہ کی معاشرتی زندگی میں بھوچال آ گیا، یہاں تک کہ پوپ جان پال نے زندگی میں پہلی بار عدالت میں کسی قاتلہ کی سزا معاف کرنے کی درخواست دی۔ سزائے موت سے 15 روز قبل جب لیری کنگ جیل میں ٹکر کا انٹرویو کرنے گیا تو دنیا نے CNN پر ایک مطمئن اور مسرور چہرہ دیکھا جو بڑے اطمینان سے ہر سوال کا جواب دے رہا تھا۔ لیری نے پوچھا، تمہیں موت کا خوف محسوس نہیں ہوتا؟ ٹکر نے مسکرا کر جواب دیا، اب مجھے صرف اور صرف موت کا انتظار ہے۔ میں جلد اپنے رب سے ملنا چاہتی ہوں اور کھلی آنکھوں سے اس کا دیدار کرنا چاہتی ہوں جس نے میری ساری شخصیت ہی بدل دی۔ انٹرویو نشر ہونے کے دوسرے روز پورے امریکہ نے کہا، نہیں، یہ وہ ٹکر نہیں جس نے 2 معصوم شہریوں کا قتل کیا تھا۔ یہ تو ایک فرشتہ ہے جو صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے، اور فرشتوں کو سزائے موت دینا انصاف نہیں، ظلم ہے۔ رحم کی اپیل ٹیکساس بورڈ آف پارڈن اینڈ اپروول کے سامنے پیش ہوئی۔ 18 رکنی بورڈ نے کیس سننے کی تاریخ دی تو 2 ممبران نے چھٹی کی درخواست دے دی، جبکہ باقی 16 ممبروں نے سزا معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ بورڈ کا فیصلہ سن کر عوام سڑکوں میں آ گئے اور ٹکر کی درخواست لے کر ٹیکساس کے گورنر جارج بش کے پاس پہنچ گئے۔ امریکہ کے معزز ترین پادری جیسی جیکسن نے بھی ٹکر کی حمایت کر دی۔ گورنر نے بات سنی، جیسی جیکسن اور ہجوم سے اظہار ہمدردی کیا، آخر میں یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ مجھے قانون پر عمل درآمد کرانے کے لیے گورنر بنایا گیا ہے، مجرموں کو معاف کرنے کے لیے نہیں۔ اگر یہ جرم فرشتے سے بھی سرزد ہوتا تو میں اسے بھی معاف نہ کرتا۔ موت سے 2 روز قبل جب ٹکر کی رحم کی اپیل سپریم کورٹ پہنچی تو چیف جسٹس نے یہ فقرے لکھ کر درخواست واپس کر دی، اگر آج پوری دنیا یہ کہے کہ یہ عورت کارل ٹکر نہیں، ایک مقدس ہستی ہے، تو بھی امریکن قانون میں اس کے لیے کوئی ریلیف نہیں، کیونکہ جس عورت نے 2 شہریوں کو قتل کرتے ہوئے ان کو رعایت نہیں دی، اسے دنیا کا کوئی منصف رعایت نہیں دے سکتا۔ ہم خدا سے پہلے ان 2 لاشوں کے سامنے جواب دہ ہیں جنہیں اس عورت نے ناحق مار دیا۔ 3 فروری 1988 کی صبح 5:45 بجے ٹیکساس کی ایک جیل میں 38 سالہ کارل ٹکر کو زہر کا انجیکشن لگا کر سزائے موت دے دی گئی۔ 4 فروری کو جب CNN سے کارل ٹکر کی موت کی خبر نشر ہو رہی تھی تو دل و دماغ میں بار بار خیال آ رہا تھا، واہ کیا معجزہ ہے جو امریکہ جیسے بیمار سڑے ہوئے معاشرے کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ تو حافظے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان عالی شان گونج اٹھا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کولے زری چمکنے لگا۔ معاشرے کفر کے ساتھ تو زندہ رہ سکتے ہیں، نا انصافی کے ساتھ نہیں۔ جو عدالتیں عوامی احتجاج یا حکمرانوں سے متاثر ہو کر اپنے فیصلے بدل دیں، وہ عدالتیں نہیں، بادبانی کشتیاں ہوتی ہیں جن کی منزلوں کا تعین ملا نہیں، ہوائیں کرتی ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے ایک بریک، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔